السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر شہباز احمد قاضی ہے. لاہور کے اندر ہم تقریباً 10 سے زیادہ ہم نے پروسٹیٹ آرٹری ایمبولائزیشن کے پروسیجرز کیے ہیں، اور اس پروسیجر کے اندر جو ہمارا کرائٹیریا ہے پروسٹیٹ کے لیے، وہ پروسٹیٹ کا جو والیوم ہے، یعنی اس کا جو ویٹ ہے تقریباً 60 گرام یا 60 گرام سے اوپر کا ہونا چاہیے. یعنی 60 گرام تو منیمم ہونا چاہیے، اس سے اوپر جتنا بھی بڑا پروسٹیٹ ہو وہ ایکسیپٹیبل ہے، خواہ وہ 100 گرام کا، 200 گرام کا ہو یا 300 گرام کا ہو، وہ ساری چیزیں ایکسیپٹیبل ہیں. اس کے علاوہ جو اس میں ہماری جو انڈیکیشن کے اندر ہے کہ اگر پیشنٹ جو ہے اس نے اگر جو ٹیمسولین ہے یا میکس فلو ڈی ہے یا الفا ریسپٹر بلاکرز ہیں اس نے لے چکا ہے اور میڈیکیشن سے اس کو فائدہ نہیں ہو رہا اس کو، اور میڈیسنس کی جو ہے اس کو سائڈ کمپلیکیشنز ہیں اس کو، جس میں اس کو ایریکٹائل ڈسفنکشن ہو رہا ہے یا پیشنٹ کو ڈیزینس ہے، ہائپوٹینشن ہے، اس طرح کے سائیڈ ایفیکٹس ہو رہی ہے اس میڈیسن سے، اور پیشنٹ جو ہے وہ سرجری نہیں کرانا چاہتا، وہ نہیں چاہتا کہ سرجری کراؤں، اور سرجری کی اپنی کمپلیکیشنز ہیں جو جس کے اندر بلیڈنگ پر اتر رہا ہے، اور پیشنٹ جو ہے 7 سے 8 دن ہاسپٹل میں رہے گا، اور اس کے بعد بھی جو ہے پیشنٹ کو اگر سمٹمس کیور ہونے کے بعد دوبارہ اس کو ریکرنس ہو جاتی ہے تو وہ اس کے لیے ڈیفینیٹلی ایک ایشو ہے. اور ایسے بہت سارے ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جو سرجری نہیں کرانا چاہتے کیونکہ وہ اینستھیزیا فٹنس کا ایشو ہوتا ہے، رسک ہوتا ہے، ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے، ان کو کارڈک ایشوز ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایسا پروسیجر ہو جائے جس سے ان کی پروسٹیٹ کی جو سمٹمز ہیں جس کے اندر ان کو ریٹینشن ہو رہی ہے یا ارجنسی ہو رہی ہے یا وہ کنٹرول نہیں کر پاتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ایریکٹائل ڈسفنکشن جو ہے پروسٹیٹ کی نتیجے میں، اس کی میڈیکیشن کے سائیڈ ایفیکٹ کے نتیجے میں اگر ان کی چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسا پروسیجر کروائیں جس سے پیشنٹ ان کو جو ہے کسی سرجیکل کے پروسیجر سے اوائڈ کر سکیں اور منیمل انویسو پروسیجر سے ان کو فائدہ ہو سکے. تو پروسٹیٹ آرٹری ایمبولائزیشن جو ہے ایک ایسا پروسیجر ہے جس میں کوئی سرجری نہیں ہے، کوئی بے ہوشی نہیں ہے. یہ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کا پروسیجر ہوتا ہے. اس کا جو سکسیس ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کی اناٹمی کے اوپر، کہ اگر آپ کا جو پروسٹیٹ آرٹری ہوتی ہے، جتنا بڑا پروسٹیٹ ہوتا ہے اتنی بہتر خوبصورت آرٹری نظر آتی ہے. اور جب تک آپ اس آرٹری کے اندر ایز اے انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ جو ہے اگر ہم آرٹری میں نہیں پہنچتے تو اس وقت ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کیتھیٹر جو ہے اس پروسٹیٹ آرٹری کے اندر پہنچنا ہر صورت میں ضروری ہے. جب ہم پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد اینجیو کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پروسٹیٹ آرٹری جو ہے یہ 50% رائٹ سائڈ کو سپلائی کر رہی ہے اور لیفٹ والی جو ہوتی ہے 50% ادر سائڈ کو سپلائی کر رہی ہے. تو ان دونوں آرٹریز کو جا کے ہم بلاک کرتے ہیں. بلاک کرنے کے بعد تقریباً 4 to 6 ویکس کا ہم ٹائم لیتے ہیں اس کے اندر تاکہ وہ پروسٹیٹ جو ہے وہ شرنک کرے. شرنک کرنے کے بعد ایک بیفور دا پروسیجر ہوتا ہے، ایک IAPS اسکور ہوتا ہے، یعنی کہ پری پروسیجر ہم ایک اسکورنگ کرتے ہیں کہ پیشنٹ کے سمٹمس کی سیویریٹی کتنی ہے، یعنی کہ پیشنٹ جو ہے اس کا اسکور کیا ہے سمٹمس میں، 27 ہے، 29 ہے. اگر 27-29 اس کا مطلب ہائی پروسٹیٹس IPS اسکور ہے اس کو، یعنی وہ سیویئر سمٹمس ہے اس کو. اور اس کے بعد اگر 6 ہفتے کے بعد جو پیشنٹ کی سمٹمس میں امپروومنٹ آتی ہیں اور IPS اسکور جو ہے آپ کا 7-8 پہ چلے جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سمٹمس میں امپروومنٹ آئی ہے. تو یہی ایک جو ایسا پروسیجر ہے جو ابھی انٹرنیشنل لٹریچر کے اندر مختلف سوسائٹیز کی گائیڈ لائنز میں ہے، یہ اب جو ایکسیپٹیبل ہے. یہ اب امریکہ کے اندر بھی ایک آلٹرنیٹیو پروسیجر ہے سرجری کا، یورپ کی جو ہے گائیڈ لائنز کے اندر بھی ایک ہے. اسی طریقے سے یہ UK کی گائیڈ لائنز میں بھی یہ آلٹرنیٹیو ٹو سرجری ہے، یعنی وہ لوگ جو سرجری نہیں کرانا چاہتے اور چاہتے ہیں کہ وداؤٹ سرجری جو ہے پروسٹیٹ آرٹری کے ایمبولائزیشن کے ذریعے ان کے پروسٹیٹ کے سمٹمز امپروو ہو جائیں، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہتر پروسیجر ہے. اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں پروسٹیٹ آرٹری ایمبولائزیشن سے ریلیٹڈ، تو ہمارے سوشل ویب سائٹ کے ذریعے ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. شکریہ.